بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ وہ مردان خانے میں داور کے بند کمرے میں آیا تو وہ اندھیرا کیے پڑا تھا۔ اس کی باہوں میں سکون سے لیٹے رباس نے اندھیرے میں جاتے ہی چیخنا شروع کر دیا۔ داور اس کے سوال سے زیادہ رباس کی چیخوں پر ہڑبڑا کر اٹھا اور جلدی سے لائٹس آن کی۔ ٹھیک ہو یار، میں تو ویسے ہی لیٹ کر ریسٹ کر رہا تھا، اس نے مسکرا کر رباس کو اس سے لیتے ہوئے جواب دیا۔ رباس روشنی ہوتے ہی آنکھیں گھماتا چاروں اطراف کا جائزہ لینے میں مگن ہو گیا۔ کون سی تھکن ہے جو اتر نہیں رہی؟ میں تو جب سے آیا ہوں آپ کمرے میں بند ہیں۔ خانزادہ نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ وجہ چہرے پر سنجیدہ سی مسکراہٹ تھی۔ دراز قد اور دلکش سراپا گلجان جیسے نرم نکوش کا حامل خان داور ایک مکمل اور بہترین شخص تھا۔ خانزادہ نے افسوس بھری سانس لی۔ کاش اس کی شخصیت کی طرح اس کی زندگی بھی مکمل اور دلکش ہوتی۔ یاور آج کل زمینوں کا سارا کام سنبھال رہا ہے تو میں نے سوچا ریسٹ کر لوں۔ تم سناؤ، شہر گئے تھے، سب خیریت تو تھی نا؟ داور نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ نظریں رباس پر ٹکی تھی جو داور کی شال میں پاؤں الجھائے اب نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے، پریان کی بہن مل گئی ہے، اس کے لیے گیا تھا بس۔ خانزادہ نے آگے بڑھ کر رباس کا چھوٹا سا پاؤں شال سے نکال کر بتایا۔ رباس پاؤں نکلتے ہی اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر معائنہ کرنے لگا۔ وہ مسکرایا۔ وہ شکر ہے یار، اللہ حفاظت میں رکھے۔ داور نے تشکر بھری سانس بھری اور رباس کو دیکھ کر جو اب اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ داور لالا، جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے آپ شاید اپ سیٹ ہیں۔ میں رباس کو دے دیتا، لیکن خان پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ داور نے بے ساختہ اسے ٹوکا۔ ہم نے اتنا وقت بے اولادی میں گزار دیا تھا، اب اگر بچہ لے بھی لیتے تو شاید پہلے جیسے نہ ہو سکتے۔ وہ بھی اکتا گئی تھی اور میں بھی۔ وہ عورت تھی، صبر ٹوٹا تو اظہار کر گئی، اسے جانا تھا چلی گئی، مجھے کوئی افسوس نہیں۔ اب یہ رشتہ تو بوجھ سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اور رہی بات رباس کی، یہ میرا بیٹا ہے، میری جان ہے، جب چاہوں اٹھا کر پیار کر سکتا ہوں، اور کیا چاہیے؟ ولدیت سے کیا ملتا ہے یار، اس نے زندگی میں رونق بھر دی ہے، داور نے اپنے مخصوص نرم پر اثر لہجے میں کہا اور رباس کو سینے سے لگا کر محبت سے چوما۔ خانزادہ نے اطمینان بھری سانس بھری۔ رباس اس کے نرم بوسوں پر ٹانگیں چلاتا کھلکھلانے لگا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، ذہنی طور پر تیار رہیں، میں نے گلجان سے کہہ دیا ہے آپ کی شادی کر دیں گے۔ خانزادہ ہنستے اٹھتے ہوئے بولا۔ رکو، کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے اب شادی نہیں کرنی، اور مجھ پہ یہ روب جھاڑنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ سب کے باپ بنے پھرتے ہو، اسے گھور کر کہتے۔ داور تو بھوکلا ہی گیا تھا۔ پریان کو دیکھ لوں، بخار تھا اسے۔ وہ شال جھاڑ کر بولا اور اسے بالکل انسنا کر کے قدم بڑھاتا وہاں سے نکل گیا۔ داور نے دانت کچکچائے۔ دیکھ رہے ہو اپنے باپ کے کام، سب کے فیصلے کرتا پھرتا ہے، ساری آقا جان کی دی ہوئی ڈھیل ہے، پوچھتا تک نہیں ہے۔ وہ بیچارگی سے رباس کو بازوؤں میں اٹھا کر اپنے قریب کرتا بتا رہا تھا۔ رباس اسے سنتا تیزی سے ٹانگیں چلاتا جواب دینے لگا۔ خانزادہ زنان خانے میں جاتا لبوں پر شریر مسکان سجائے۔ اسے اندازہ تھا خان داور جھٹپٹائے گا اور مانے گا بھی نہیں۔ گلجان اسے بتا چکی تھی، مگر وہ پوچھنے اور جواب مانگنے کا تکلف پہلے کب کرتا تھا جو اب کرتا۔ فیصلہ سنا دیا اب، داور چاہے اس کا گلا دبا دے، وہ نکاح تو کروا کر رہے گا۔ کمرے میں داخل ہوا، شال اتار کر ایک طرف رکھی اور پریان کے پاس جا بیٹھا۔ اس کا ٹیمپریچر چیک کر کے وہ مطمئن ہوا، اب رات کی نسبت کافی بہتر تھی۔ اس پر جھک کر نرمی سے گال چوما تو اس کے لمس پر کسمسا کر جاگی اور اسے دیکھنے لگی۔ اب کیسی ہو؟ اسے جاگتا دیکھ کر وہ نرمی سے مسکرا کر پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں، بس اتنی ہی ٹھیک ہو سکتی ہوں میں، پروا کا خیال مجھے سکون نہیں لینے دیتا۔ کل صبح پریان آپی کی کال آئی تھی، پریسا آپی کی کال آئی تھی، بہت رو رہی تھی، بی پی ہائی کا پرابلم رہنے لگا ہے اب انہیں۔ ہمیں یہی بات رلاتی ہے حرید، وہ ہماری چھوٹی بہن معصوم اور کم عمر ہے، ایسے کیسے غائب ہو گئی؟ ہم تو کبھی سکون سے نہیں رہ پائیں گے۔ وہ تو جیسے بھری بیٹھی تھی، صبح حواس بحال ہوتے ہی اس کے مہربان لہجے پر آنکھیں بھر آئی تھیں۔ پریسا کا بتاتے ہوئے پریشان ہو رہی تھی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کی پلکوں کی نمی اپنی پوروں پر سمیٹ گیا۔ پرسکون ہو جاؤ، پروا مل گئی ہے اور بالکل ٹھیک ہے، خانزادہ نے اتنے سکون سے اطلاع دی جیسے سرسری بات کی جا رہی ہو۔
پریان کو لگا اس نے غلط سنا ہے، شوق کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ سچ کہہ رہا ہوں، جو 3 دن میں نے شہر لگائے اسی سلسلے میں تھے، کسی وومن ہاسٹل میں تھی۔ کل تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے بتا نہیں پایا۔ وہ گہرا پرسکون سانس بھر کر بولتا، پوروا کی مشکل کنڈیشن چھپا گیا۔ عیسیٰ نے بتایا تھا اب وہ کافی بہتر ہے، یعنی پریان مل کر بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ حدید، مجھے اس سے ملنا ہے، پلیز مجھے اس کے پاس لے جائیں۔ وہ تیزی سے اٹھی، اس کے ہاتھ تھام کر التجا کرتی وہ رو پڑی۔ اس کے رونے پر وہ گہرا سانس بھر کر اسے کھینچ کر سینے سے لگا گیا۔ آج سر سے کوئی بوجھ سا اترا تھا۔ میں نے عیسیٰ سے کہا ہے پوروا کو یہیں لے آئے، ابھی تم ویڈیو کال پر بات کر لو، اب رونا بند کرو، پہلے ہی ہر وقت رو رو کر آنکھوں کا حشر بگاڑ لیا ہے۔ وہ اس کے بال سمیٹتا محبت بھرے لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، پھر میں پریسا آپی کو بھی بتا دوں گی۔ فرما برداری سے بولتی آج اتنے وقت بعد پہلے کی طرح اس کے سینے پر ہاتھ لگاتی چہرہ چھپا گئی۔ وہ مسکرا کر اس کا سر تھپ تھپانے لگا۔ کتنی دور ہو گئی تھی وہ اس کچھ عرصے میں؟ وہ اسے بتا نہیں پایا کہ اس کے جانے پر کتنا بے بس ہو جاتا تھا۔ اسے کبھی سینے سے لگا بھی لیتا تو اس کی آنکھوں کی نمی بے چین کر دیتی تھی۔ کچھ عرصے میں ہی وہ ضروری ترین ہستی ہو گئی تھی۔ آج جب سینے سے لگی تو خانزادہ کو لگا دل کا ہر کونا آباد ہو گیا ہے۔ موبائل اٹھا کر عیسیٰ کے نمبر پر میسج کر رہا تھا، وہ ابھی صبر کرے، پوروا موبائل کی چارجنگ ختم کر کے سو رہی ہے، چارجنگ ہو جائے تو میسج کروں گا۔ عیسیٰ کا رپلائی ملا۔ آج کل اس کے موبائل پر پوروا کا قبضہ رہتا تھا۔ خانزادہ پریان کو بتاتا ہنس پڑا۔ عیسیٰ کا ایسا نرم برتاؤ سن کر پریان پرسکون سی ہو گئی۔ میں عباس کو لے آتا ہوں، وہ بھی پوروا سے بات کرے گا۔ وہ پریان سے کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ پریان نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ حدید، تھینکس اینڈ سوری فار ایوری تھنگ، سر جھکائے شرمندگی سے بولی۔ اسے یاد تھا کیسے لڑتی رہی تھی خانزادہ سے، اسے چھونے تک نہیں دیتی تھی خود کو، کبھی کبھی الزام تک دے بیٹھتی تھی، تم نے میرے ساتھ جو کیا اگر وہ سب مجھ پر حق سمجھ کر کیا تو سوری مت کرو۔ وہ رکا اور پریان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نرمی سے دبا کر بولا، حق نہ سمجھتی تو وہ سب کرنے کے بجائے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ جاتی کہ میرا اب کوئی گھر نہیں اور میں یہاں سے نکالی جا سکتی ہوں۔ مگر میں نے اپنی فرسٹریشن آپ پر کھل کر نکالی کیونکہ مجھے یہ پتا تھا مجھے آپ خود سے دور نہیں کریں گے۔ وہ سر اٹھا کر بولتی مان سے اسے دیکھنے لگی۔ اس وقت وہ خانزادہ کو خود سے قریب تر لگی تھی۔ تم میری محبت ہو، تمہیں سب معاف ہے، وہ گرم جوشی سے کہتا، جھک کر اس کے رخساروں پر شدت بھرے لمس بکھیرتا پیچھے ہوا اور پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ پریان کے گرد اس کا لمس اور لہجے کی نرمی خوشبو بن کر بکھری ہوئی تھی۔ سرخ گال لیے اپنی جگہ پر بیٹھی رہ گئی، وجود ہلکا پھلکا ہو گیا تھا، ہر پریشانی جیسے اختتام پذیر ہو چکی تھی، اور پھر پوروا سے بات کر کے تو اس کی رہی سہی بیماری اور بیزاری بھی ختم ہو گئی۔ رباس کے چیخنے پر اسے اٹھا کر کمرے سے باہر نکلی تو سب نے ہی اس کا حال احوال پوچھا۔ اس کا مزاج بدلا تو جیسے سب کچھ بدل گیا۔ نرمی سے مسکرا کر جواب دینے لگی۔ خانی بیگم نے سکون کا سانس بھرا۔ تھوڑی دھوپ چھاؤں کی سی بہو ملی تھی، پریشانیوں پر بالکل ہی سب سے الگ ہو جانے والی اور خوشی میں بیٹھ کر گھلنے ملنے والی خود کے درمیان، مگر بیٹے کے لیے انہیں قبول تھی۔ غصہ ہو جاتی تھی، نظر انداز بھی کر جاتی تھی، مگر جب وہ پاس آتی تھی تو وہ بھی نرمی سے بات کرتی تھی۔ وہ بیڈ پر ٹانگیں سیدھی کیے گود میں رکھے لیپ ٹاپ پر بیٹھا آفس ورک کر رہا تھا۔ پوروا اس کے ایک بازو پر اپنی پشت لگائے اس سے رخ پھیر کر بیٹھی موبائل پر رباس کی پکچرز دیکھ رہی تھی۔ آج صبح ہی ویڈیو کال پر پریان سے بات کی تھی۔ رباس کی عجیب زبان میں کہی جانے والی باتیں بلا تکان سنتی رہی تھی۔ جب بول بول کر رکتا تھا تو ٹانگیں اور بازو چلانے لگ جاتا تھا، پھر ذرا رک کر لمبا لمبا بولتا تھا۔ وہ ایسے سنتی رہی تھی جیسے اسے سب سمجھ آ رہی ہو۔ شاید اسی وجہ سے رباس نے بھی گھنٹہ بھر کھل کر اس سے بات کی، اور کال کے بعد اب تک پریان نے اسے لاتعداد پکچرز اور ویڈیوز بھی بھیجی تھی۔ درمیان میں اس نے پریسا اور اس کے بچوں سے بھی بات کی تھی۔ عیسیٰ نے اس کے لیے موبائل منگوا لیا تھا، ابھی سم ڈالنا باقی تھا، اور تب تک وہ اپنے موبائل پر فاتحہ پڑھ چکا تھا۔ ایک نظر گردن موڑ کر پوروا کے سر کے اوپر سے جھانک کر اسکرین کو دیکھا۔ موٹے کپڑوں میں بھالو بنے رباس کی پکچرز تھیں جن کو زوم کر کے دیکھ رہی تھی۔ وہ آہ بھرتا پھر سے لیپ ٹاپ کی طرف مڑا۔ اس کا دھیان آئرہ کی طرف گیا۔ آج صبح ہی وہ ملنے آئی تھی، اس نے پوروا سے ملوا کر سب بتا دیا تھا۔ تم لڑکیوں کو نہ جانے کیوں لگتا ہے محبت سب کچھ ہے، مل جائے تو نعمت اور نہ ملے تو جذباتی پن میں
خود ساختہ سزا کے طور پر کوئی بھی فیصلہ لے کر ساری عمر خود کو کوستی رہ جاتی ہوں۔ تھوڑا صبر کر لیتی تو سنبھل جاتی۔ میری مثال ہی لے لو، تمہیں لگتا تھا مجھے پالو گی، لیکن پا لینا ہی سب کچھ ہے، لیکن دیکھو جس سے میں نے محبت کی اس کی حفاظت نہیں کر پایا۔ مجھے نہیں خبر اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ جو گھر سے نکلتی تک نہیں تھی، گھر چھوڑ گئی، گھر کے باہر جانے کیسے حالات سے گزری، اور حد تو یہ ہے کہ اسے ڈھونڈنے والا بھی میں نہیں، ادب خان تھا۔ اب یہ لوٹ آئی ہے تو بنا سوال کیے اگر اسے اپنایا ہے تو صرف اس لیے کہ محبت کرتا ہوں، رہ نہیں سکتا بغیر اس کے، ورنہ میرا ظرف اتنا بڑا نہیں۔ وہ اپنی کمزوری خود بیان کرتا آئرہ پر واضح کرنا چاہ رہا تھا، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ وہ سب حالات اور عدم شاہ کی حقیقت جان کر گنگ بیٹھی تھی، واقعی سنبھل گئی تھی۔ کچھ وقت گزارا تھا تو عیسیٰ کی محبت مدھم بھی ہو گئی تھی، لیکن اس نے جلد بازی میں خود کو کسی بد کردار انسان سے جوڑ لیا تھا۔ مجھے سب بتانے کا شکریہ، اب شاید اپنی زندگی آسان کر سکوں گی۔ وہ مسکرائی تو آنکھوں میں نمی چمکی۔ عیسیٰ نے سر ہلا دیا، اور جب آئرہ اٹھی تو پوروا کو گرم جوشی سے گلے لگا کر ملی۔ جب جانے لگی تو قدم لڑکھڑاہٹ کا شکار نہیں تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا آئرہ نے کیا فیصلہ لیا، مگر وہ پر اعتماد اور پرسکون لگ رہی تھی۔ عیسیٰ جی، پوروا کی نرم پکار پر وہ سوچوں سے نکل کر مسکرایا۔ پوروا کا انداز تخاطب اس کے دل میں سکون بھرتا تھا۔ جی، وہ جی جان سے متوجہ ہوا۔ سردی لگ رہی ہے۔ وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی ذرا سی گردن موڑ کر بے چارگی سے بولی۔ عیسیٰ نے لیپ ٹاپ سائڈ پر کر کے پیروں میں پڑا بلینکٹ اٹھا کر اس پر ڈالا۔ وہ اس کی طرف ویسے ہی پشت کیے نیم دراز ہوتی اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ کیا بات ہے، یعنی اب رباس کو دیکھنا ہے اور اس کے چاچو سے رخ پھیرے رکھنا ہے؟ میری طرف بھی توجہ کر لو، کافی پیارا ہوں میں بھی۔ وہ لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کر کے ایک طرف رکھتا شریر لہجے میں بولا، رباس میرے جیسا ہے نا؟ اسے فکر نہیں تھی عیسیٰ پیارا ہے یا نہیں، اسے اچھا ہے، اسے اچھا صرف رباس لگا تھا اس کے جیسا۔ ہاں، تمہارے جیسا ہے۔ اس کی آنکھیں پوروا جیسی تھی، اور تم بالکل بلی جیسی ہو۔ وہ ذرا جھک کر اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر بولا۔ رباس کو دیکھنے دیں عیسیٰ جی۔ وہ اس کی طرف مڑتی رونی صورت بنا کر بولی، اور عیسیٰ سے موبائل کھینچ لیا۔ وہ جو اسے دیکھنے میں مگن تھا اس کی حرکت پر حیران ہوا۔ ایسی دیدہ دلیری، واہ بھئی واہ! گلابی شفاف سا معصوم چہرہ اور نرم نکوش شہد رنگ کانچ سی آنکھیں اور سرخ ہونٹ، بال چہرے کے گرد بکھرے ہوئے تھے۔ اسے تکتا اس میں کھونے لگا۔ بال سمیٹ کر چہرے سے ہٹائے۔ موبائل کی روشنی میں اس کا چہرہ بہت دل فریب لگ رہا تھا۔ عیسیٰ کا دل بے ایمان ہونے لگا۔ اس سے یکدم موبائل کھینچ کر آف کرتا سائڈ ٹیبل پر رکھ گیا۔ پوروا ہونک سی اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پوروا، ایک بات پوچھوں؟ اس کے گرد اپنا خضار مضبوط کرتا وہ بھوجن لہجے میں بولا۔ اس کے کندھے پر سرک کر لیٹی پوروا کا دل اس بھاری آواز پر بے ترتیبی سے دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ وہ گھبرائی ہوئی اسبات میں سر ہلا گئی۔ حدیث لالا چاہتے ہیں تمہیں حویلی لے جاؤں۔ اگر تمہیں وہاں رکھا گیا تو تم اپنی اپیا کے پاس رہو گی یا میرے ساتھ واپس آؤ گی؟ اس کے سوال پر وہ ذرا متذبذب ہوئی۔ عیسیٰ کی نظر اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ میں رباس کے پاس، وہ درمیانی راہ نکال کر بولتی۔ عیسیٰ کے لب بھینچنے پر جھجک کر رک گئی۔ اسے بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اب تو بالکل نہیں۔ وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کے حصار میں خود کو محفوظ سمجھتی تھی، مگر پریہان اور عباس کے پاس رہنے کا سن کر ہی دل خوش ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، وہیں رہ جانا، لیکن تم رہ نہیں پاؤ گی۔ اس کے تاثرات کا جائزہ لیتا عیسیٰ یکدم مزے سے بولا۔ پوروا ناسمجھی سے تکنے لگی۔ ٹرسٹ می، تمہیں عیسیٰ خان کے حصار کے علاوہ کہیں سکون نہیں ملنے والا۔ وہ پر یقین تھا۔ اسے خود میں سمیٹتا اس کے نرم نکوش کو لبوں سے چھونے لگا۔ پوروا شرم سے سمٹ کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ عیسیٰ کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا وہ آگے کی پلاننگ میں مصروف ہو گیا۔ داور کے نکاح میں ہی وہ اپنی باقاعدہ شادی کروا لینا چاہ رہا تھا۔ 1-2 ماہ تک ویسے بھی پوروا نے 18 سال کا ہو جانا تھا۔ ثنا بیگم اور باقی حویلی والے شاید عیسیٰ کی شادی پوروا سے کرنے پر اعتراض اٹھائیں، لیکن وہ سوچ چکا تھا خانزادہ کو آگے کر دے گا۔ رہ گئی پوروا۔ اس نے جھک کر پوروا کو دیکھا۔ وہ نیند میں جاتی عیسیٰ کی شرٹ کو مٹھی میں
مضبوطی سے جکڑے ہوئی تھی۔ وہ مسکرایا۔ پوروا اب اس کے بغیر رہنا چاہے بھی تو نہیں رہ پائے گی۔ خوف اور برے حالات سے بچ کر وہ جس انسان کے پاس آئی وہ عیسیٰ تھا۔ اسے سہارا چاہیے تھا، کندھا چاہیے تھا، ایک محفوظ حصار چاہیے تھا۔ عیسیٰ واحد تھا جس نے اسے سب دیا، اپنا وقت، توجہ اور محبت، پوری ایمانداری اور نرمی کے ساتھ۔ اسے یقین تھا جیسے وہ سنبھال رہا ہے کوئی نہیں سنبھال پائے گا، اور پوروا کو اب یہی توجہ اور محبت ہی کی ضرورت تھی۔ وہ جہاں بھی چلی جائے عیسیٰ کو ہی ڈھونڈے گی، اس کے پاس ہی آئے گی۔ رحم، تم نے میرا حال پوچھنا بھی چھوڑ دیا۔ رباز کے پیدا ہونے کی مبارک بھی میسج پر دے دی۔ پریہان اسے کال ملائے شکوہ کر رہی تھی۔ مال سے شاپنگ کر کے نکلتی ریما نے آہ بھری، کیا بتاؤں یار، اتنی ڈسٹرب تھی۔ بڑے بھائی نے چھپ کر نکاح کر رکھا تھا کسی غریب لڑکی سے، بھابھی کو پتہ چلا تو ہنگامہ کر دیا۔ پورا ہفتہ لڑائی جھگڑا چلتا رہا، پھر بات ختم ہوئی کہ اس لڑکی کو طلاق دیں۔ بھائی ڈٹ گئے، ایسا نہیں ہو سکتا، اسے نہیں چھوڑیں گے۔ بھابھی منہ بنا کر گھر جا بیٹھی۔ میری بڑی بہن کو اپنی پریشانی لگ گئی۔ بہنوئی صاحب اپنی بہن یعنی میری بھابھی کی طرفداری کرتے رہے۔ مما نے بھائی کو اتنا سمجھایا، الٹا وہ ناراض ہو کر گھر چھوڑ گئے۔ بہت مشکل دن تھے۔ بچوں کی خاطر بھابھی واپس آئی۔ میری بہن کا گھر بچ گیا۔ اب بھائی 3 دن اس لڑکی کے پاس ہوتے ہیں، 4 دن بھابھی کے پاس، پھر بھی تناؤ ہے ماحول میں۔ ریما نے تو کھڑے کھڑے ساری داستان سنا دی، جیسے دل کی بھڑاس نہ نکالی تو اگلا دن نہیں نکلے گا۔ پر یہاں شوق میں ہوئی، اوہ یہ تو بہت برا ہوا، شکر ہے نقصان سے بہتر راہ نکلی۔ سنو میرے پاس بھی چکر لگاؤ، رباز کا عقیقہ ہے۔ پہلے تو پوروا کی ٹینشن اور میری طبیعت کی وجہ سے حدید ڈیلے کر رہے تھے، پر یہاں نے شکر کیا اور اسے دعوت دی۔ ریما کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی، اوہ یار سچی مجھے تمہارے ٹویٹی کے مل جانے کی بہت خوشی ہوئی، ضرور آؤں گی۔ میں ابھی رباز کے لیے ہی شاپنگ کر کے جا رہی تھی، ریما نے مسکرا کر بتاتے ہوئے روڈ کے پار کھڑی اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ اچانک کسی نے اس کی کلائی سے پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچا اور اسی پل ایک تیز رفتار گاڑی وہاں سے گزرتی آگے بڑھ گئی۔ وہ بری طرح لڑکھڑا کر مقابل کے سینے سے جا ٹکرائی۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹتے بچا اور شاپنگ بیگز تو وہیں گر گئے۔ ریما نے گم ہوتے حواس بحال کر کے سامنے دیکھ کر چلے محترمہ، گاڑی کچل جاتی ابھی۔ روایتی قمیض شلوار میں مردانہ شال کندھے پر رکھے وہ کوئی پٹھان مرد تھا، سنجیدہ اور قدرے سخت تاثرات والا۔ ریما منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ نازک لڑکیوں کو کیسے سنبھالتے ہیں؟ جیسے آپ نے بچایا ہے، بازو نکل جاتی میری۔ ریما اسے جاتا دیکھ کر ناک چڑھا کر بولی تو وہ جاتے جاتے رک کر حیرت سے دیکھنے لگا۔ نہیں، مجھے صرف جان بچانا سکھایا گیا ہے۔ آپ کا بازو سلامت ہے، پھر کیا پریشانی ہے؟ وہ بھی جواباً ناک چڑھا کر بیزاری سے بولا۔ دراز قد اور وجیز سراپا چہرے کے نقوش پیارے تھے، مگر نہایت کرختگی چھائی ہوئی تھی۔ اور میرا سامان؟ ریما نے زمین پر گرے شاپنگ بیگز کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی بات پر سامنے والے کے چہرے پر واضح غصہ چھا گیا۔ ابھی تو اپنا سامان سنبھال لو بی بی، اگلی بار کوشش کروں گا کوئی گاڑی کے نیچے آ رہا ہے تو مرنے دوں۔ جاؤ اب میرا دماغ نہ کھاؤ۔ وہ ماتھے پر بل ڈال کر بولتا بے نیازی سے پلٹ کر کچھ فاصلے پر پارکنگ میں کھڑی سیاہ بڑی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ریما اس کے رعبدار شخصیت میں الجھتی جھک کر سامان اٹھانے لگی۔ بدتمیز خان، اب اگر بچا ہی لیا تھا تو ذرا روڈ بھی پار کروا دیتا، اکڑو کہیں کا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی دیکھ بھال کر روڈ کراس کر گئی تھی۔ ویسے یہ خان ہوتے کتنے پیارے ہیں نا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ نچلا لب دانتوں تلے دباتی شرارت سے بڑبڑائی اور پریہان کی کال کٹنے کی وجہ میسج کر کے بتانے لگی۔ دوسری جانب اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے راستے پر جاتے ادب خان کا موڈ بری طرح سے خراب ہوا تھا۔ عورت تو ہوتا ہی پاگل ہے، جان کا پرواہ نہیں، اسے بس سامان کا فکر تھا۔ سر جھٹک کر بولتا گاڑی کی رفتار بڑھا گیا۔ اس کے خانزادہ صاحب کا بلاوا جو آ گیا تھا۔ عیسیٰ کی آنکھ کسی کے بری طرح جھنجھوڑنے پر کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا تو سامنے وہ پوروا اشتیاق سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں جگایا ہے مجھے؟ وہ بیچاری صورت بنا کر آنکھیں بند کر کے تکیے پر سر ڈال کر بولا، آپ نے کہا تھا ہم حویلی جائیں گے رباز کے پاس۔ وہ بے چینی سے بولی، یعنی جب کہہ دیا
تو دیر کیسی؟ عیسیٰ نے پٹ سے آنکھیں کھولی، موبائل اٹھا کر وقت دیکھا، صبح کے 7 بج رہے تھے۔ یار، وہ دانت کچکچا کر اس کی طرف پلٹا تو وہ سہم کر پیچھے ہوئی، پریشان ہو گئی، شاید اسے جگا کر غلطی کی تھی۔ وہ دھیما پڑا، میری جان چلے جاتے نا آرام سے، اتنی بے دردی سے جگا دیا۔ وہ بھی صبح صبح، وہ دھیما لہجہ کر کے نرم الفاظ میں اسے جتا گیا۔ آپ کو بلایا تھا، آپ جاگے نہیں، اسی لیے زور سے جگایا۔ وہ آہستگی سے معذرت کرتی سر جھکا گئی، جتنی تمہاری آوازیں جاگا ہوا بندہ نہ سن سکے، میں تو پھر سو رہا تھا، چلو اچھا کیا جگا دیا، آؤ اب مارننگ ہم دو مجھے۔ وہ یکدم لہجہ اور موڈ بدل کر شوخی سے بولا۔ وہ چھیڑ رہا تھا مگر پوروا آگے بڑھ کر اس کے گرد بازو پھیلاتی اس کے گلے لگی۔ عیسیٰ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ قربان جاؤں، ویسے جتنی فرمانبردار میری بیوی ہے کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ اسے خود میں بھینج کر وہ مسرور لہجے میں بولتا اس کے بال سہلانے لگا۔ اب چلیں۔ وہ سر ہلا کر نرمی سے بولی، سر ہٹا کر نرمی سے بولی۔ عیسیٰ ہنس پڑا، اپنی بات منوانے کے لیے تو سب کر جاتی ہو۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتا سر ہلا گیا۔ اٹھ کر بیٹھا تو دیکھا وہ تیار بیٹھی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے شاور لینے چلا گیا۔ پوروا پرجوش سی منتظر بیٹھی رہی۔ عیسیٰ اور پوروا کے حویلی آتے ہی اچھا خاصا شور شرابہ ہو گیا تھا۔ پریہان اسے سینے سے لگائے کتنی دیر آنسو بہاتی رہی تھی۔ خانزادہ نے لا کر رباز کو پوروا کی گود میں ڈال دیا، تبھی دونوں بہنوں کی افسردگی کم ہوئی تھی۔ عیسیٰ کے کہکہے اور چھیڑ چھاڑ کے ساتھ رباز کی چیخوں نے ماحول کو بہت خوشگوار کر دیا تھا۔ ثنا بیگم نے بیٹے کا ہنستا کھلکھلاتا چہرہ بغور دیکھا۔ خانزادہ اس حویلی کا سب سے قیمتی بیٹا تھا، وارث تھا اور سردار بن چکا تھا۔ اس کی شخصیت روبدار اور پرکشش تھی۔ وہ غصے اور نرمی کا پرکشش مجموعہ تھا۔ اگر اس جیسا مکمل اور قیمتی انسان پریہان کی ہر خامی سمیت اس سے محبت کر سکتا ہے تو پوروا تو پھر پریہان کی نسبت بہت خوبصورت اور نرم مزاج لڑکی تھی۔ رانی بیگم جیسی نخریلی عورت نے پریہان کو قبول کر لیا تھا صرف اپنے بیٹے کے لیے۔ وہ دیوانہ تھا پریہان کا۔ اس وقت بھی پریہان کے ساتھ صوفے پر بیٹھا پوری طرح اسی کی طرف متوجہ تھا۔ وہ پہلو بدلنے لگی۔ رانی بیگم آج بھی اس طرح روب سے رہتی تھی، پریہان کو جیسا کہتی تھی ویسے کرتی تھی۔ یہ سکون اور اطمینان انہیں صرف اسی لیے ملا تھا کہ بیٹے کے فیصلے پر اس سے ضد لگانے کے بجائے اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھیں۔ جواباً وہ بھی ان کا مشکور تھا اور پریہان بھی فرمانبردار بہو بن گئی تھی، اور وہ ضد لگا کر خود بھی بے سکون تھی اور بیٹے بھی۔ عیسیٰ نے کوئی سوال نہیں کیا۔ مطلب پوروا نے ثنا بیگم سے ہوئی بات ابھی تک نہیں کہی تھی۔ اب وہ پوروا کو تکنے لگی، کم سن گلابی گڑیا جیسی۔ پریہان کی نسبت اس کا قد اچھا تھا، اس سے زیادہ حسین تھی۔ گلابی رنگت اور کانچ جیسی آنکھیں، نقوش میں معصومیت تھی اور نرمی، آواز بھی مدھم نرم سی۔ براؤن کرتا اور اسکن ٹراؤزر پہنے دوپٹہ بمشکل سر پر لگائے بیٹھی تھی۔ وہ بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ رباز کو اٹھا کر بیٹھی وہ دنیا بھول چکی تھی۔ عیسیٰ کی بار بار اس پر اٹھتی نرم نظریں اور مسکراہٹ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ زرشے اور پوروا اگر وہ ظرف بڑا کر لے تو اس لحاظ سے بہت خوش قسمت تھیں۔ دونوں بہویں خوبصورت اور نرم مزاج تھیں۔ موسیٰ بھی ماں کی وجہ سے اب تک خوش نہیں رہ پایا تھا۔ اپنے حصے کی ساری غلطیاں بے چین کرنے لگی۔ انہیں بھی تو خانی بیگم والا سکون مل سکتا تھا۔ اپنی آنی کے ساتھ کھیلتے رباز کی خوشگواری اور کھلکھلاہٹ عروج پر تھی۔ ٹانگیں چلاتا بول رہا تھا، پوروا اسے اس کی زبان میں ہی جواب دیتی انجوائے کر رہی تھی۔ سب کی نظریں بار بار ان دو پر ہی جا رہی تھی، ان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ رباز بار بار پوروا کے رخسار پر چھوٹا سا ہاتھ رکھ رہا تھا، اس کے چہرے کے گرد پھیلے بالوں کی موٹی لٹوں کو اپنے ہاتھ میں تھام کر یکدم اپنی طرف کھینچا۔ پوروا کی زوردار چیخ پر سب چونکے۔ رباز سے بال چھڑوانے کی کوشش کی تو وہ اور بھی غصے میں چیخنے لگا۔ خان یوسف کی نظر پوروا پر ٹک گئی۔ اب سمجھ آئی رباز نے چیخوں کی عادت کہاں سے لی ہے۔ نہیں میری جان، ایسا نہیں کرتے رباز خانزادہ۔ اور پریہان اٹھ کر ان کے پاس پہنچے۔ عیسیٰ پوروا اور رباز کی چیخوں پر ہنس رہا تھا۔ رباز بال چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ خانزادہ نے اس کی مٹھی کھول کر اسے اٹھا لیا، ہنسی دبائے بیٹے کو دیکھنے لگا جو بال چھڑوانے پر لال ہو رہا تھا۔ پوروا کے بال سارے بکھر گئے تھے۔ رونی صورت لیے پریہان کو دیکھنے لگی۔ پریہان خود حیران تھی، رباز کو بال پکڑنے کا شوق کب سے لگا تھا۔ اس کا شور پوری حویلی میں گونج رہا تھا۔ اسے بال کھینچنے والا مشغلہ پسند آیا تھا بہت۔ خانزادہ اسے اٹھائے وہاں سے باہر نکل گیا۔
خانداور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب تک کیا مسئلہ ہے، اسے کیوں نہیں مان رہا؟ خان یوسف نے توجہ ہٹا کر خان عاذر سے پوچھا۔ سب سے بڑا بیٹا تھا وہ اس حویلی کا، اب سب کو خوش دیکھنا چاہتے تھے وہ، تو اس کا خالی پن شدت سے محسوس ہوتا تھا۔ وہ اب شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ اب زبردستی کی جائے، مگر خانزادہ کی الگ ضد ہے۔ خان عاذر سنجیدگی سے بول رہے تھے۔ خان زوار کو اتفاق تھا، مگر خانزادہ جو کہہ دے خان یوسف اس سے ہٹ جائیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ خانزادہ ٹھیک کہہ رہا ہے، کیا ساری عمر اکیلا رہے گا؟ طلاق ہو چکی ہے، اب کس کے لیے بیٹھا ہے؟ لڑکی دیکھ کر بات طے کرو اور اگلے مہینے تک شادی کر دو۔ خان یوسف نے ٹھوک بجا کر فیصلہ سنا دیا۔ گل جان کے چہرے پر اطمینان ابھرا، لیکن خان عاذر متذبذب تھے۔ میری بھی شادی کر دیں، ورنہ لوگ کیا سوچیں گے؟ خان یوسف کا پوتا جانے کس لڑکی کے ساتھ رہتا ہے۔ عیسیٰ نے آغا جان کے پاس کھسک کر آہستگی سے کہا، پروا بچی ہے، شرم کرو۔ موسیٰ نے مسکراہٹ دبا کر اسے چھیڑا تھا، وہ ناک چڑھا گیا۔ وہ بچی نہیں ہے، شی از ینگ، وہ میرڈ لڑکی ہے، وہ میرے پاس میرے ساتھ کافی وقت رہی ہے، اب کیا خبر ہمارے درمیان؟ اچھا بکواس بند کرو۔ عیسیٰ کی بے لگام زبان پر خان یوسف نے سختی سے اسے ٹوکا تھا۔ اچھا نا، چپ ہی ہو گیا تھا، ڈانٹے تو مت۔ وہ منہ بسور کر ان سے دور ہوا۔ پروا کو بے چینی سے دیکھا، جو رباز کو دیکھتے ہی عیسیٰ کو بھول گئی تھی۔ اسے لگا اب وہ نہیں آنے والی۔ عیسیٰ کے پاس باہر خانزادہ رباز کو لے کر بہلا رہا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ادب خان نے چیخ چیخ کر باپ کو ٹانگے مارتے رباز کو دیکھا تو اسی کی طرف آ گیا۔ سب ٹھیک تو ہے؟ آج تو ننھے خانزادے کے مزاج کافی خراب لگ رہے ہیں، ادب خان نے مسکرا کر پوچھا۔ رباز کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو قابو کیے خانزادہ نے رباز کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ شادی کر لو ادب خان، تمہیں پتہ چلے گا جب چھوٹے سائز کے جن بگڑ جائیں تو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ خانزادہ نے مسکرا کر کہا تو ادب خان ہنس پڑا تھا۔ رباز کو اٹھایا تو وہ ناراضگی سے باپ سے رخ پھیر کر ادب خان کے سینے میں منہ چھپا گیا تھا۔ ادب خان اور خانزادہ اس کی حرکت پر ہنس پڑے تھے۔ رات کے وقت کھانے کے بعد کمرے کی طرف جاتی پروا نے ثنا بیگم کو دیکھا تو ان سے چھپ کر پلٹی تھی۔ رکو، اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی ثنا بیگم نے اسے روکا۔ وہ سہم گئی، گھبرا کر پلٹی تھی۔ مجھے بات کرنی ہے، آؤ میرے ساتھ۔ ثنا بیگم کے نرم لہجے پر وہ سر جھکا کر ان کے پیچھے چل دی۔ اپنے پورشن میں آ کر وہ صوفے پر بیٹھی اور پروا کو بھی ساتھ بٹھا لیا تھا۔ کیا اس دن تم میری باتوں کی وجہ سے گھر چھوڑ کر گئی تھی؟ ان کے سوال پر وہ اپنی عادت کے عین مطابق پوری ایمانداری سے سر ہلا گئی۔ دیکھو بیٹا، میں تب شاک تھی، سچ کہوں تو مجھے عیسیٰ کے ساتھ تمہارا رہنا بہت برا لگا۔ تم نے مجھے اپنے رشتے کے بارے میں بھی نہیں بتایا۔ میں اسٹیٹس کانشیس ہوں اور حسب و نسب کے فرق میں پڑنے والی عام سی عورت ہوں۔ مجھے خوف محسوس ہوا کہ عیسیٰ کو تم پسند آ گئی تو کیا کروں گی؟ وہ آہستگی سے بول رہی تھی۔ پروا خاموشی سے سنتی رہی، لیکن یقین کرو تب غصے میں جانے کیا کچھ کہہ گئی، مگر ایسا ارادہ بالکل نہیں تھا۔ اور جب بعد میں تم گھر چھوڑ گئی میں بہت شرمندہ ہوئی۔ عیسیٰ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ میں ایک اولاد پرست ماں ہوں، میرے لیے میرے بچوں کی خوشیاں بہت ضروری ہیں، اور عیسیٰ مجھے بہت زیادہ عزیز ہیں۔ تمہارا یوں کوئی نام نشان چھوڑے بنا غائب ہونا میرے لیے بھی پریشانی کی بات تھی، جانے کہاں ہو، کیسی ہو، اور جانے زندہ بھی ہو یا نہیں۔ میں تو راتوں کو سو بھی نہیں پاتی تھی۔ میں بھی بیٹیوں والی ہوں، اتنی کم ذات تو ہرگز نہیں کہ ایک بن ماں باپ کی بچی کو یوں دنیا کی بھیڑ میں دھکا دے کر سکون سے بیٹھ جاؤں۔ ان کی آواز بھرا گئی۔ پروا بے چین سی ہو گئی۔ تم جیسے بھی حالات سے گزری ہو، جو بھی تکلیف میں نے دی ہے، مجھے اس کے لیے معاف کر دو۔ انہوں نے یکدم اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ پروا تو گھبرا گئی، جلدی سے ان کے ہاتھ تھام کر کھولے۔ آنٹی ایسا نہیں کریں، میں آپ پر غصہ نہیں ہوں، وہ بہکلا کر بولی۔ اب کیا بتاتی، ان سے ڈرتی رہی تھی، غصہ کرنے کا یا نفرت کرنے کا تو سوچ ہی نہیں پائی تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی بہت بڑے ظرف والی تھی۔ عیسیٰ کی طرح مجھے بھی مورے کہو بیٹا۔
ثنا بیگم نے بے ساختہ اسے خود سے لپٹا کر چوما تھا۔ پروا گھبرائی ہوئی سی ان کے سینے سے لگی بیٹھی سر ہاں میں ہلا گئی۔ تم غصہ نہیں، مگر میں پھر بھی گنہگار ہوں، عیسیٰ سے بھی معافی مانگوں گی، شاید وہ مجھے کبھی معاف نہ کرے، تمہارے جانے پر بہت اذیت میں رہا۔ ثنا بیگم اسے سینے سے لگائے بول رہی تھی۔ پروا کو ان پر ترس آیا، دل میں بچا کچا خوف بھی نکل گیا۔ آپ عیسیٰ جی کو نہیں بتانا، میں بھی نہیں بتاؤں گی، یہ ہم دونوں کا سیکرٹ رہے گا۔ پروا نرمی سے بولتی جھجک کر ان کی پشت پر ہاتھ رکھ گئی۔ ثنا بیگم حیران رہ گئیں، پروا کے ظرف نے انہیں خرید لیا تھا، وہ دل سے قدردان ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب جاؤ، عیسیٰ کے روم میں جاؤ گی کیا؟ اس کے رخسار ثنا بیگم نے نرمی سے سہلا کر پوچھا۔ نہیں، مورے گل کے پاس سوؤں گی، مجھے ان کے پاس بہت اچھا لگتا ہے، وہ پرشوق لہجے میں بولی۔ وہ مسکرا کر سر ہلا گئی تھی۔ پروا اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ ہلکی پھلکی ہو کر گہرا سانس بھر کر اٹھی۔ کچن میں زرشے میوے والا دودھ بنا رہی تھی۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ انسان اگر کبھی ایمانداری سے اپنا محاسبہ کرنے لگے تو ایک ساتھ ساری غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے۔ وہ بھی اسی مرحلے میں تھی۔ خوش نصیب تھی، اپنی بے سکونی کو ختم کرنا چاہا تو غلطی مان لی، سر جھکایا، خود بھی جھک گئی۔ حالانکہ اب وہ زرشے پر غصہ نہیں کرتی تھی، اسے ٹوکتی یا ڈانٹتی بھی نہیں تھی، اس سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ اس سے بات نہ کرنا زرشے کو اداس کرتا تھا۔ موسیٰ کے ساتھ اپنا گلاس بھی لے لو۔ وہ موسیٰ کا گلاس بھر کر پلٹنے لگی تو وہ آج اتنے عرصے بعد خود بول پڑی۔ لہجہ نرم اور دوستانہ تھا۔ جی نہیں، میں، تم کیوں نہیں؟ مجھے حیرت ہے موسیٰ نے اس بات پر کیسے خاموشی اختیار کی۔ اسے اچھا لگتا ہے جب وہ اکیلا ہر خدمت تم سے کرواتا ہے۔ ان کے نرم لہجے اور بات کرنے پر ہی زرشے حیران ہوئی، خوشی بھی ہوئی کہ وہ بات کر رہی ہیں۔ دل چاہا ان کی بات سے انکار کرے، انہیں بتائے کہ یہ گلاس وہ پہلے آدھا زرشے کو پلاتا ہے، مگر ان کے ناراض ہونے کے خوف سے چپ رہی۔ زرشے، تم اپنے اور پروا کے لیے روایتی سوٹ منگوا لو، عقیقے کے لیے اچھے لگیں گے تم دونوں پر۔ ان کے مسکرا کر کہنے پر زرشے کو لگا بے ہوش ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، خوشی بھرے لہجے میں بولی۔ اپنے لیے بھی گلاس ڈال لو، عیسیٰ اور خان صاحب کو میں خود بنا دوں گی، وہ بول کر کچن میں داخل ہوئی۔ زرشے سر ہلا کر ان کی بات پر عمل کرنے لگی۔ ٹرے لے کر کمرے میں گئی تو حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے چہرہ دمک رہا تھا۔ آج 2 گلاس کیوں بھئی؟ اس کے دہکتے چہرے کو دیکھ کر موسیٰ نے ابرو چڑھا کر حیرت سے سوال کیا۔ خان صاحب، آج ثنا چچی نے مجھ سے خود بات کی، بہت پیار سے، مجھے کہا میں بھی دودھ کا گلاس لے جاؤں، خود کہا اتنے پیار سے۔ زرشے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ موسیٰ مسکرایا، باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے جیلیسی ہو رہی ہے۔ موسیٰ مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے بولا اور اس کے ہاتھ سے ٹرے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ مطلب کس سے جیلیسی؟ زرشے پریشان ہوئی تھی۔ ہم ایک گلاس سے دودھ پیتے تھے تو مجھے لگتا تھا تمہیں مجھ سے محبت ہو رہی ہے۔ مورے جب ناراض تھی تو تم بس میرے ارد گرد رہتی تھی، اور جیسے تم پروا پر فدا ہوئی ہو، مجھے لگ رہا تھا میرا وقت مختصر ہونے والا ہے، اور اب لگتا ہے مجھے بھول جاؤ گی۔ وہ سنجیدہ صورت بنائے بول رہا تھا، آپ سے محبت تھوڑی ختم ہو جائے گی، آپ کا وقت میں کسی کو نہیں دے سکوں گی۔ اس کی ناراضگی کے خوف سے وہ جس بہادری سے اظہار کر گئی تھی، موسیٰ کے یکدم بدلتے تاثرات پر جھیپ سی گئی تھی۔